کان میں کام کرتے مزدوروں پر حملہ، چین سے آئے انجینئرز پر حملہ، نوشکی میں بم دھماکہ، جعفر ایکسپریس پر حملہ، شمالی وزیرستان میں امن و امان کی صورتحال ناگفتگو ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کی چیک پوسٹوں پر پے در پہ حملے، سینکڑوں قیمتی اور معصوم جانوں کا زیاں، کسی حملے میں 21 جانیں ضائع تو کہیں درجنوں زخمی۔ یہ کیا حالات ہیں؟ ظلم اور دہشت کا بازار ہر طرف گرم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت KPK اور بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے 5 دن بعد ہی نوشکی میں ایک بم دھماکے میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے، جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی 2 دن کے اندر مسلح شدت پسندوں کی جانب سے 1 درجن کے لگ بھگ حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا ایک بار پھر سامنا ہے۔ اس لہر میں مزید شدت آ رہی ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان کی حکومت اور فوج کو اس نئی لہر کے خلاف کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے دعویٰ کیا کہ حملہ آور دہشت گردوں کے افغانستان سے رابطے کے ٹھوس شواہد حاصل ہوئے ہیں۔ پاکستانی بیانیے کے بعد افغانستان کی وزارت خارجہ نے اس بیان کی سختی سے تردید کی اور پاکستان کو اپنی سلامتی سے متعلق اندرونی معاملات درست کرنے کا بیان جاری کر دیا، جبکہ نئی دلی نے بھی پاکستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں کی مدد سمیت نسلی تشدد کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام کو سرے سے مسترد کر دیا ہے۔ تو مشکل ہمسائے پاکستان کے لیے موجودہ صورتحال میں کتنا بڑا چیلنج ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے وطن دشمن عناصر ہیں جو اپنے ناپاک عزائم کے حصول کے لیے رچائے گئے اس کھیل کے اصل مہرے ہیں، کیونکہ کھیل تو بہرحال کھیلا جا رہا ہے۔ ان تمام حالات و واقعات کے تانے بانے کہیں اور ہی جا کر ملتے ہیں۔ دراصل افغان طالبان میں اختیارات کی جنگ چھڑ چکی ہے۔ سراج الدین حقانی نے طالبان کے وزیر داخلہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ پیش رفت طالبان کے 2 اہم دھڑوں قندھاری گروپ اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان جاری اقتدار کی شدید کشمکش کو مزید واضح کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کابل پر اس وقت قندھاری طالبان کا کنٹرول نظر آتا ہے، تاہم افغانستان کی پیچیدہ صورتحال میں کسی وقت حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اختلافات نہ صرف طالبان حکومت کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں، بلکہ خطے میں سلامتی کی صورتحال پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سن 2021 میں طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد سے ہی دونوں گروپس کے درمیان طاقت اور وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کھینچا تانی جاری ہے۔ یہ کشمکش ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حالیہ مہینوں میں حقانی نیٹ ورک سے کابل کی سیکیورٹی سمیت کئی اہم انتظامی اختیارات واپس لیے جا چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اختلافات صرف اقتدار تک محدود نہیں ہیں، بلکہ نظریاتی اور سماجی معاملات پر بھی دونوں دھڑے ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں۔ افغانستان میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کی بڑی وجہ ملک میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی بھی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جن میں القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، حقانی گروپ، ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ، اسلامی جہاد گروپ، اسلامی تحریک ازبکستان، داعش، جماعت الاحرار، لشکر جھنگوی، لشکر طیبہ، خطیبہ امام البخاری، جماعت انصار اللہ، لشکر اسلام، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن آرمی سر فہرست ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بڑھتی دہشت گردی سے تنگ آ کر افغان شہریوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان نے افغان شہریوں کو 31 مارچ سن 2025 سے پہلے رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، ورنہ 1 اپریل سن 2025 تک ملک بدری شروع کر دی جائے گی۔ افغان مہاجرین کو مختلف مرحلوں میں ری لوکیشن پلان کے طور پر واپس بھیجا جائے گا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو کسی اور ملک میں آباد ہونے کے منتظر ہیں۔ پاکستان متواتر افغانستان سے کہتا آ رہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن افغان حکومت اس معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے دکھائی ہی نہیں دیتے۔ اسلام آباد اور کابل کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات اور پاکستان میں بڑھتی بدامنی کے پیش نظر پاکستان نے افغان مہاجرین کی واپسی کا حتمی فیصلہ کیا ہے،
जिससे तकरीबन 8 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन जिनके पास अफगान शहरी कार्ड मौजूद है मुतासर होंगे। एक तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए इकदाम करती दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब पाक फौज के जवानों ने वतन अजीज की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी। वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए ये बहादुर सिपाही दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़े हैं। पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से सलामती के दिफा के लिए उठाए गए इकदाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने के बाद क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द या बदेर सूरत हाल में देरपा बेहतरी की कोई सूरत निकलेगी? शायर ने खूब कहा है कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, क्योंकि बहरहाल उम्मीद पर तो एक दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे और दहशतगर्दी का शिकार हमारे बलोची और पख्तून मजलूम भाई बहन सुख का सांस ले पाएंगे और एक बार फिर वहाँ अमन का बोलबाला होगा और जिंदगी का पहिया तरक्की और खुशहाली की जानिब रवां दवां होगा। इसी तरह की मजीद सनसनीखेज और मालूमाती स्टोरी से मुस्तफीद होने के लिए RFI डिजिटल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, मालूमात का खजाना समेटते रहें।